فار ایگزامپل ایک میجر مسئلہ اسلام آباد میں پانی کا ہے، تو G13 میں اس وقت پانی کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اس وقت اسلام آباد میں D12 سے بہتر کوئی سیکٹر نہیں ہے. تو یہ تقریباً 2.1 ملین میں آپ 4 مرلے کا چھوٹا گھر D12 میں ریزنیبل لوکیشن پہ بنا سکتے ہیں. اراؤنڈ دس بجٹ آپ بحریہ انکلیو میں 10 مرلے کا گھر بنا سکتے ہیں. اگر انسکلڈ بندے سے آپ نے بنوایا ہے تو اس میں 1000 غلطیاں ہوں گی جو آپ کو جب آپ اس میں رہیں گے تو پتہ چلے گا. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات میں بلال نقیب کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام آباد میں اپنا گھر کیسے بنائیں، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں غنی خان مروت صاحب. آپ ایک طویل عرصے تک ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتے رہے اور اعلیٰ انتظامی عہدوں پر اپنی خدمات انجام دی. اس کے بعد آپ نے کاروبار کا سوچا اور پھر کئی کاروباری پروجیکٹس کا آغاز کیا، جس میں ریئل اسٹیٹ بھی ایک آپ کا انیشیٹو ہے. آج ہم غنی صاحب سے ریئل اسٹیٹ کے ایکسپیرینسز اور اسلام آباد میں گھر کیسے بنایا جائے ان سے اب آج سوالوں کے ذریعے بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم غنی صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام بلال، تھینک یو، میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ آپ تو ہماری طرح ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے تھے، تو یہ یکایک کیا ہوا کہ آپ نے وہ سیکٹر چھوڑ کر، جس میں کہ آپ اچھے خاصے اس میں بھی سیٹل تھے، پھر آپ کو اپنے کاروبار کا خیال کیسے آیا؟ اصل میں جو اپنا کاروبار ہوتا ہے اس میں آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، اور جب آپ کسی اور کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آبویسلی آپ کو اس کا ویژن فالو کرنا ہوتا ہے. تو اتنے سارے ٹائم میں نے یہ محسوس کیا کہ شاید میں اپنی لائف کے اندر زیادہ بہتر اچیومنٹس کر سکتا ہوں اگر میں اپنا کام کروں، تو اس لیے میں نے اپنا کیریئر جو ہے گیو اپ کر دیا. اچھا، یہ بتائیے کہ ابھی آپ کن کن نوعیت کے آپ کے انیشیٹوز ہیں، پروجیکٹ کیا کیا کر رہے ہیں اس وقت آپ؟ میرا میجر جو انیشیٹو ہے وہ تو گھر بنانا ہے. میں پلاٹس خریدتا ہوں، اس کے اوپر میں گھر ڈیزائن کر کے بناتا ہوں اور پھر میں بیچتا ہوں. اور میں پلاٹس بھی میں خریدتا ہوں پھر بیچ دیتا ہوں ایز این انویسٹر. اور میں نے ریسنٹلی ایک ڈائیورسفیکیشن کے لیے نئی گاڑیاں پرچیز کر کے ان کو سیل کرنا، تاکہ میرا جو کیپٹل ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہو، اور اگر ایک سیکٹر میں مجھے کہیں سے لاس بھی آئے تو دوسرے سیکٹر میں وہ کمپنسیٹ کیا جائے. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اسلام آباد میں اپنے بجٹ کے حوالے سے رہائش کے کیا مواقع موجود ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر میرے پاس 1 کروڑ روپے ہیں اور میں 1 کروڑ روپے میں کوئی اپنی رہائش رکھنا چاہتا ہوں تو اسلام آباد میں میرے پاس کیا آپشن ہے؟ 1 کروڑ روپے اس وقت اسلام آباد میں پراپر گھر بنانے کے لیے کافی نہیں ہے. تو آپ کو اسلام آباد کے جو سراؤنڈنگز میں جو سبربس ہیں، ایگزامپلز میں دیتا ہوں، جس طرح کہ بارکو کا ایریا ہے، سیملی ڈیم روڈ ہے، غوری ٹاؤن ہے، بنی گالا ہے، DHA ویلی ہے. یہ ایسے ایریاز ہیں جو اسلام آباد میں اگر آپ جاب کر رہے ہیں یا کوئی بزنس آپ کر رہے ہیں تو ان ایریاز سے کمیوٹ کرنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. ٹائم تو لگتا ہے بٹ آپ کے پاس یہی ایک ہی چوائس ہے جہاں پہ آپ چھوٹا سا گھر بنا کے اپنا اور وہاں سے آپ کمیوٹ کریں. ٹھیک. اور اگر بجٹ ہم بڑھا دیں اور 2 کروڑ کی لمٹ میں آ جائیں تو کیا کچھ اسلام آباد کے قریب ہونے کا موقع مل سکتا ہے؟ جی، اگر آپ کے پاس 2 کروڑ روپے ہیں تو پھر آپ کے پاس کافی سارے چوائسیز آ جاتے ہیں. چھوٹے گھر کے حوالے سے بات کروں گا، اسلام آباد کے تقریباً ہر سیکٹر میں چھوٹے گھر ہیں، جس طرح 4 مرلے کے 5 مرلے کے گھر ہیں. پرانے جو سیکٹرز ہیں اس میں آپ کو پرانا گھر جو ہے وہ مے بی کہ 1.5 کروڑ کا بھی مل جائے گا، 2.25 کروڑ کا بھی مل جائے گا. جو نئے سیکٹرز ہیں G13 ہے، D12 ہے، وہاں پہ آپ کو نیا گھر بھی اس ریٹ تک مل سکتا ہے. تو یہ آپ کے پاس آپشنز ہیں، اور اگر آپ ان آپشن سے تھوڑا سا باہر بھی اگر آپ نکلنا چاہیں، جو پہلی چوائس تھی کروڑ سے کم والی، تو وہاں پہ آپ اس سے تھوڑا سا بڑا گھر بھی خرید سکتے ہیں. انہی ایریاز میں جو آپ پہلے بتا رہے تھے، جو تو 2 جی کروڑ میں پھر ہم
ایک بڑا گھر جس میں لان وغیرہ بھی ہو، تھوڑی سی اسپیس بھی ہو، تو ہم اس کو بھی اویل کر سکتے ہیں کمپیریٹیولی. جی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک ریزنیبل 8 مرلے 10 مرلے کا گھر جس میں پارکنگ بھی مل جائے اور تھوڑی سی اسپیس بھی مل جائے، کمرے بھی بہت چھوٹے نہ ہوں، اور کوئی تھوڑی سی سینٹرل لوکیشن ہو سے، جیسے ہم یہ کہہ لیں کہ G11 کے ایریا میں یا G10 کے ایریا میں، تو ان ایریاز میں آپ کو 8 مرلے کا بہتر بنا ہوا گھر کتنے اماؤنٹ میں مل سکتا ہے؟ 8 مرلے کا جو گھر ہے وہ آپ کو 3 کروڑ سے کم میں مل جائے گا، جو بہتر بنا اچھا. ہوگا. جو نئے سیکٹرز ہیں اس میں شاید مشکل سے ملے گا، ہوں لیکن جو آپ نے سیکٹرز مینشن کیے جس طرح G10 ہے، ہوں G11 ہے، G9 ہے، وہاں پہ 8 مرلے تک کا گھر جو ہے وہ آپ کو 3 کروڑ یا اس سے نیچے میں مل جائے گا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو گھر ہم خریدتے ہیں، تھوڑے سے پرانے اور تھوڑے سے نئے، ان کی قیمتوں میں فرق کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ آبویسلی کنڈیشن جو ہوتا ہے گھر کا تو وہی مینلی ڈٹرمن کرتا ہے. 2 چیزیں ہیں جو گھر میں امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس کی پرائس کے حوالے سے. ایک تو لوکیشن اور دوسری گھر کی کنڈیشن. کنسٹرکشن کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اب فار ایگزامپل D12 جو ہے وہ ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جو کہ نیا سیکٹر ہے، جہاں پہ آپ اگر یہی جو آپ نے گھر مینشن کیا 10 مرلے کا فار ایگزامپل گھر اگر آپ وہ لینا چاہیں تو وہ آپ کو 5 سے 6 کروڑ تک ملے گا. لیکن اگر آپ یہ جو پرانے سیکٹرز ہیں جس طرح G10 ہے، G8 ہے، G9 ہے، G11 تک، تو ان میں آپ کو اگر آپ پرانا گھر لینا چاہیں 10 مرلے کا وہ اراؤنڈ 3 مل جائے گا آپ کو. اس کے بعد پھر آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اچھا جو نئے سیکٹر ہے وہاں مہنگا ہے. یہ جو پرانا گھر ہے، اگر فرض کریں کوئی 10 15 سال پرانا بنا ہوا ہے، وہ گھر میں نے لے لیا، اب میں اس کو کیا کہتے ہیں رینوویٹ کرنے کے لیے جو کاسٹ آئے گی، تو پھر مجھے کیا بہتر نہیں ہے کہ میں نیا گھر ہی لے لوں اگر مجھے رینوویشن کی کاسٹ بھی اچھی خاصی پڑ سکتی ہے، یا اس میں کوئی ڈفرینس ہوتا ہے کاسٹ کا؟ یہ میرے خیال میں آپ نے بڑی پتے کی بات کی ہے کہ کیوں نہ ہم نیا گھر لے لیں، کیونکہ پرانا گھر جب تک آپ اس کو ٹوٹلی ڈیمالش نہیں کریں گے، اس کو دوبارہ نہیں بنائیں گے، تو وہ آپ کی مرضی کا آبویسلی نہیں ہوگا. فرسٹ آف آل تو جو اسپیس ہے، لوکیشن ہے، وہ آپ کی مرضی کی نہیں ہوگی. اس کا جو ڈیزائن ہے، فرنٹ ایلیویشن، انٹیریئر ڈیزائننگ، وہ آپ کی مرضی کا نہیں ہوگا. تو بہترین تو یہ ہے کہ آپ نئے سیکٹر میں گھر بنا لیں، پلاٹ لے کے بنا لیں. لیکن وہ چونکہ مہنگے ہیں تو اس لیے کچھ لوگ بجٹ ہمیشہ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. گھر کے حوالے سے بجٹ ہمیشہ کم پڑتا ہے. تو پرانے سیکٹرز میں اگر آپ گھر لے لیں، فار ایگزامپل 10 مرلے کا اگر آپ گھر لے لیتے ہیں اور 3 کروڑ کا آپ کو پڑ جاتا ہے سے G9 میں، اور آپ اس کو رینوویٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی چوائس کے مطابق اس میں چینجز کر کے تو آپ اس کو لیویبل بنا سکتے ہیں، اور وہ آپ کو پڑ جائے گا کوئی 4 کروڑ کے اندر اندر. اگر اچھا یہی کر آپ D12 میں بنانا چاہیں تو آپ کو 5 کے اوپر ہی پڑے گا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ G13 جو ہے یہ سیکٹر، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس وقت انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ اس کی لوکیشن، اس کی سراؤنڈنگ اور ایکسیس ٹو اسلام آباد اور پرائس، G13 از اے گڈ چوائس؟ آپ نے جو چیزیں مینشن کی ہیں، جو انڈیکیٹرز آپ نے بتائے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ گھر کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو مسائل پڑتے ہیں. فار ایگزامپل ایک میجر مسئلہ اسلام آباد میں پانی کا ہے. تو G13 میں اس وقت پانی کا مسئلہ ہے، اور وہاں پہ آپ اگر انویسٹمنٹ کر لیں اور آپ اپنا گھر بنا لیں تو پروبیبلی آپ کو مہینے میں 1 2 واٹر ٹینکرز منگوانے پڑیں گے، کیونکہ انڈر گراؤنڈ واٹر لیول جو ہے وہ کافی ڈپلیٹ کر گیا ہے. اس کے مقابلے میں D12 میں فار ایگزامپل جو واٹر لیول ہے وہ ریزنیبلی گڈ ہے. اور جو پرانے ہمارے سیکٹرز ہیں ان میں بھی واٹر لیول اتنا برا نہیں ہے. اور دو کہ اسلام آباد میں ہر بندہ ابھی بور کر رہا ہے، لیکن یہ ایک بڑا انڈیکیٹر ہے جو میٹر کرتا ہے خاص کر اسلام آباد کے حوالے سے. باقی جو G13 کی لوکیشن ہے، کچھ لوگ جو جس طرح KP میں رہتے ہیں یا
पंजाब के जो लोग हैं वो जब आते हैं तो कहते हैं कि वो हमारा जो बस का रूट है उसके करीब पड़ता है G13 जो है, तो बस से उतर के जाके तो हम घर पे चले जाएंगे। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा इंडिकेटर नहीं है। अगर आपने इस्लामाबाद में घर बनाना है तो आप कोई अच्छी लोकेशन सेलेक्ट करें जिसमें काफ़ी बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं जो इस्लामाबाद में है वो आपको इजीली अवेलेबल हो और आप सुकून से ज़िंदगी बच्चों के साथ गुजार सकें। अच्छा, आप ये बताइए कि D12 एक सेक्टर है, अभी नया है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो जो जिनके पास बजट महदूद है वो तो वहाँ पे छोटा घर शायद बना सकते हैं, बड़ा घर शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो D12 जो है, आप इस सेक्टर को इस्लामाबाद में कैसे देखते हैं एक्सेस वाइज और रहाइश के हवाले से, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए ये सेक्टर कैसा है? मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इस वक्त इस्लामाबाद में D12 से बेहतर कोई सेक्टर नहीं है। एक इंडिकेटर तो इसका प्राइस का है कि फॉर एग्जांपल D12 के जो प्राइसेस हैं इस वक्त वो शायद इस्लामाबाद में कंपैरेटिवली काफ़ी हाई है। अल्दो के D12 अभी फुली पॉपुलेटेड नहीं है, लेकिन वहाँ की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस पे जो मेजर इस वक्त जो एस्पेक्ट है इसका वो है इसकी लोकेशन। ये बिल्कुल मारगला के बॉटम में है और ग्रीन सेक्टर है, वहाँ की इन्वायरमेंट जो है वो बहुत क्लीन है। D12 में हर किस्म की फैसिलिटी इस वक्त अवेलेबल है। आप ग्रॉसरी ख़रीद सकते हैं, वहाँ पे फार्मेसीज़ हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हर चीज़ है इस वक्त वहाँ पे और आने वाली है। रोड का कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छी है, डबल रोड है D12 को। और फ्यूचर में जो अगर आप जो भी आप इन्वेस्टमेंट D12 में करेंगे तो फ्यूचर में आपको यकीनन अगले 2-3 साल में उसका डबल ही मिल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी D12 बहुत अच्छा है और रहने के हवाले से भी बहुत अच्छा है। आप हाइकिंग के लिए जाएं तो साथ ही मारगला हिल्स है, तो आप जाके हाइकिंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप इस्लामाबाद में अच्छी लाइफ, क्लीन लाइफ और क्वालिटी लाइफ एंजॉय करना चाहें और पैसे हैं आपके पास, तो इस वक्त D12 से बेहतर कोई सेक्टर नहीं। तो ये जो वहाँ पे घर, आप छोटे घर बना रहे हैं, ये इनका बजट क्या होता है, साइज क्या होता है, बजट क्या होता है इनका? 4 मरले के घर अगर आप D12 में बनाना चाहें तो उसका जो प्लॉट है इस वक्त ऑन दी एवरेज तकरीबन 14 मिलियन का प्लॉट है। और डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अगर बहुत अच्छी लोकेशन है तो वो 17 मिलियन तक भी है, लेकिन 14 मिलियन से कम वहाँ पे 4 मरले का इस वक्त प्लॉट नहीं है। इसी तरह से इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो तकरीबन 7 मिलियन पड़ती है। तो ये तकरीबन 2.1 मिलियन में आप 4 मरले का छोटा घर D12 में रीजनेबल लोकेशन पे बना सकते हैं। अगर आप कॉर्नर का घर बनाना चाहें तो ये आप इसको 23 मिलियन कर लें। इस तरह से आप 4 मरले का घर जो है इस रेंज में बना सकते हैं। अगर आप खरीदना चाहें तो शायद ऑर्डिनरी लोकेशन पे आपको 23 मिलियन का घर मिलेगा 4 मरले। ये 23 मिलियन जो आप बता रहे हैं, ये 2 करोड़ 30 लाख रुपए का घर आप बता रहे हैं? जी जी। और प्लॉट की जो कीमत है, आप 1 करोड़ 40 लाख रुपए का प्लॉट बता रहे हैं आप? मिनिमम। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि क्या अगर कोई इतनी अमाउंट में आप फिर वो छोटे बेडरूम साइज और छोटी पार्किंग, तो फिर ये चीज़ें आपको पुश करती हैं कि आप थोड़ा इस्लामाबाद से दूर चले जाएं, बहरिया एनक्लेव चले जाएं, और इतनी अमाउंट में शायद आप बेहतर बड़ा घर भी अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ पे? अराउंड दिस बजट आप बहरिया एनक्लेव में 10 मरले का घर बना सकते हैं। 10 मरले का, ओके। और लेकिन डिस्टेंस कितना पड़ जाता है मेन इस्लामाबाद से इसका? बहरिया एनक्लेव कितना दूर है? अगर आप सेक्रेटेरिएट जो है पब्लिक सेक्रेटेरिएट को आप कॉमन पॉइंट रख लें तो बहरिया एनक्लेव से और D12 से तकरीबन एक ही जितना फासला है। इस्लामाबाद में काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो बेहतर एजुकेशन, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़, क्लीन इन्वायरमेंट, आपका एक्सेस टू जो हाइकिंग पॉइंट्स हैं, मार्केट तक जो मॉल्स हैं, ये चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि आप कहाँ पे आप
چوز کریں گے اگر آپ کو چوائس ملے تو. اور دوسرا یہ کہ فیسلٹیز جب آتی ہیں پاکستان گورنمنٹ جب کوئی فیسلٹیز دیتا ہے تو اسلام آباد کو سب سے پہلے ملتی ہیں, اس کے بعد اسلام آباد کے صوبربس کو ملتی ہیں, اور پھر آپ کو کئی پروونسز میں وہ چیزیں ملتی ہیں. تو اسلام آباد کا جو سی ڈی اے کے سیکٹرز ہیں وہ میرے پوائنٹ آف ویو سے ٹاپ پرائرٹی ہے. اس کے بعد یہ صوبربس آ جاتے ہیں جس طرح انکلیو ہے, بحریہ ٹاؤن وغیرہ ہے, اور اس کے بعد باقی ایریاز آتے ہیں, باقی سوسائٹیز آتی ہیں. اس میں نہیں سجیسٹ کروں گا کہ کوئی انویسٹ کرے. بحریہ کا جو ہے چونکہ اس کا اونر جو ہے وہ کافی ریسورسفل ہے اور وہ ٹائملی چیزیں کر لیتا ہے, تو اس حوالے سے بحریہ اسلام آباد کے بعد میں سیکنڈ نمبر پہ رینک کروں گا. بٹ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو سی ڈی اے کے سیکٹر میں آپ پلاٹ خریدیں اور ایک اچھا ڈیزائنر ایک اچھا بلڈر آپ سلیکٹ کر کے تو آپ پراپر گھر بنائیں. یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ نے گھر کو کیسے ڈیزائن کیا ہے اور کیسے آپ نے اس سے, اگر انسکلڈ بندے سے آپ نے بنوایا ہے تو اس میں 1000 غلطیاں ہوں گی جو آپ کو جب آپ اس میں رہیں گے تو پتہ چلے گا. تو اچھا بہتر یہ یہ ہے کہ آپ چوز کریں جی بہتر. اچھا یہ بتائیے کہ یہ بحریہ ٹاؤن فیز 7-8 سے لوگ جو آتے ہیں روزگار کے سلسلے میں ڈیلی اسلام آباد, اور ان کو کوئی 1 گھنٹے سے زیادہ جانے اور 1 گھنٹہ سے زیادہ آنے میں ٹائم لگتا ہے, تو آپ یہ جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں کہ یہ آپشن ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے کام اسلام آباد میں کرنا ہے اور رہائش بحریہ ٹاؤن فیز 8 ہے تو اس کا آلٹرنیٹ کیا آپ سمجھتے ہیں, ایکویولنس بہتر آپشن کیا ہو سکتا تھا؟ اس کا جو الٹرنیٹ وہ تو بحریہ کے اندر ہی ہے, بحریہ انکلیو فار ایگزامپل. بحریہ اوکے. انکلیو جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن فیز 8 سے بہت نزدیک ہے اسلام آباد کے, بہت زیادہ نزدیک ہے. اور یہ روڈ جو ہے یہ نارملی یہ کلیئر ہوتا ہے تو اس کے اوپر رش اتنا نہیں ہوتا, تو آپ مین اسلام آباد تک ایکسیس آپ کا بہت آسان ہو جاتا ہے. پرائسز آلموسٹ وہی ہیں جو آپ کو بحریہ ٹاؤن میں ملتی ہیں. تو میں تو پریفر کروں گا کہ اگر میرے پاس اسلام آباد میں گھر لینے کا پیسہ نہیں ہے تو میں بحریہ انکلیو میں گھر خریدوں, یا ایون اگر اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ آپ بڑا گھر لینا چاہیں جس میں بڑا لان ہو, 2-3 گاڑیاں جو آپ نے بتائی اس قسم کی فیسلٹی ہو, تو یہ جو بارکو کا سبلی ڈیم روڈ ہے یہ بھی اچھی جگہ ہے. تو وہاں پہ آپ ایک بہت خوبصورت گھر, کافی بڑا گھر جو ہے سیمی فارم ہاؤس ٹائپ بنا سکتے ہیں. بات کروں گا پی ڈبلیو ڈی ہاؤسنگ اسکیم کی, وہاں پہ جو مین مارکیٹ ہے اور اب وہاں پہ ٹریفک ہر وقت بند رہتی ہے اور وہیں ایکسیس ہے بحریہ ٹاؤن کے 4 فیزز, ادھر سے ہی ان کی ایکسیس بھی ہے. تو یہ پی ڈبلیو ڈی جیسی اسکیمیں جب ڈیزائن ہوتی ہیں تو ان کا اپروول کیسے ملتا ہے؟ یہ پرابلم مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ نے ایک انویسٹمنٹ کی اور پتہ چلا 5 سال 10 سال کے بعد آپ بالکل ایک راجہ بازار جیسی ٹریفک کا وہ سامنا کر رہے ہیں. یہ ایک مین وجہ ہے جس کی وجہ سے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسلام آباد کے سی ڈی اے سیکٹر میں جگہ لیں, پرووائڈیڈ آپ کے پاس پیسے ہوں. کیونکہ جو سوسائٹیز ہیں نا, پی ڈبلیو ڈی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, پولیس فاؤنڈیشن ہے, اور بہت ساری اس قسم کی جو سوسائٹیز ہیں ادر دین بحریہ انکلیو یا ادر دین بحریہ, وہ ان پلانڈ ہوتی ہیں. وہاں پہ صرف آپ سے وہ پیسہ بناتے ہیں, وہ آپ سے ان کے کبھی اگر آپ پلاٹ خرید لیں تو ڈیولپمنٹ کے چارجز ہی پورے نہیں ہوتے, آپ اگلے کئی سالوں تک ڈیولپمنٹ کے چارجز دے رہے ہوتے ہیں. ان کا سٹینڈرڈ کوئی نہیں ہوتا, روڈز کی حالت خراب ہوتی ہے, باقی فیسلٹیز اس میں نہیں ہوتی. تو میں تو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس اسلام آباد میں افورڈ کرنے کے پیسے ہیں تو اسلام آباد میں خریدیں, ادروائز آپ یہ بحریہ انکلیو جائیں جو اسلام آباد کے کافی قریب ہے. اور اگر ان کے لیے بھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جو آپ کا ہوم ٹاؤن ہے اس میں کوئی اچھا گھر بنا لیں, اور جب تک آپ کی جاب ہے اسلام آباد میں تو کرائے پہ گھر لے کے آپ سروائیو کریں. اس کے بعد بڑا ہوم ٹاؤن جا کے تو بڑا اچھا آپ وہاں پہ مزے کریں فیملی کے ساتھ. یہ واقعی بہت اچھا آئیڈیا. اچھا مجھے ہاں. یہ بتائیے کہ ایک لوکیشن ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کی, یہ گلبرگ ریزیڈینسیا یا گلبرگ گرینز, اس کا فیوچر آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اس کی ایکسیس تو اچھی ہے اور اسکیم بھی ابھی اچھا سٹارٹ اپ ہے, تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ گلبرگ گرینز جو ہے وہ بہت عرصے سے لانچڈ ہے اور ابھی تک وہاں پہ پراپر پاپولیشن نہیں ہے, سوائے میرے خیال میں سیکٹر اے کے جو فرسٹ جو شروع میں جو سیکٹر آتا ہے وہاں پہ تو پاپولیشن تھوڑی سی ہے.
بٹ ادر دین دیٹ وہ پاپولیٹڈ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ڈیولپمنٹ وہاں پہ بہت سلو ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ انکلیو دیکھ لیں تو وہ بھی شاید اسی وقت لانچ ہوا, لیکن بحریہ انکلیو جو ہے اس وقت بہت زیادہ پاپولیٹڈ ہے. اس میں مزید نئے سب سیکٹرز جو ہے وہ کریٹ ہو رہے ہیں. اور میرا جو پچھلا جو ڈیولپمنٹ کا سیکٹر جو یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, تو اس کے میرے جتنے بھی کولیگ ہیں جو ویل پیڈ ہیں, تو وہ تقریباً سارے بحریہ انکلیو میں ہی گھر خرید رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ان کو وہ سٹینڈرڈ ملتا ہے, کوالٹی ملتی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ اسلام آباد کے سی ڈی ایس سیکٹر سے تھوڑا سا دور ہے, تو لیکن ٹرانسپورٹیشن ان کے پاس ہوتی ہے, تو وہ وہاں پہ بڑا گھر خرید کے بس وہ انجوائے کر رہے ہیں وہ فیسلٹی. لیکن پھر ایک آپشن جو ہے سینٹرل لوکیشن میں رہنے کے لیے وہ فلیٹس کا بھی ہے. یہ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے, وہ فلیٹس میں رہنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ نہیں رہنا چاہتے. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کیسے کیا ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز سمجھتے ہیں فلیٹس کے لیے, کیونکہ اگر ہم پرائس میں دیکھیں تو شاید 2 کروڑ روپے میں کی رینج میں آپ کو ایک ریزنیبل فلیٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے, جس میں پارکنگ بھی ہے, سیفٹی سیکورٹی بھی ہے. لیکن آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ فلیٹس کے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں. پرائس کا ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. پرائس کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 35 لیکس سے لے کے 3.5 ملین سے لے کے تقریباً 8-8.5 کروڑ تک مجھے نظر آئی فلیٹس اسلام آباد میں. ڈپینڈ کرتا ہے لوکیشن کے اوپر. یہ جو آپ نے باقی فیسلٹیز بتائی ہیں, پارکنگ ایریا ہو, بڑے بڑے کمرے ہو, اس میں ہر فیسلٹی ہو, سینٹرل ایئر کنڈیشننگ ہے, کچھ میں سوئمنگ پولز ہیں اور باقی فیسلٹیز بھی ہیں, تو یہ رینج کرتا ہے, بہت وسیع اس کا رینج ہے. فلیٹس کا یہ میرے خیال میں بندے کا جو چوائس ہے وہ بہت زیادہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ آپ رہیں گے کہاں. فلیٹس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ آپ کے گھر کے نیچے جو زمین ہے وہ آپ کی نہیں ہے. سب سے جو موٹی چیز ہے وہ تو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ کل کو خدا نخواستہ اگر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے اور فلیٹس اللہ نہ کرے گر جاتے ہیں, تو آپ روڈ پہ آ گئے, آپ کو کچھ ملنے والا نہیں. ایک تو میں اس کو یہ پہلا میرا انڈیکیٹر ہے جس سے میں دیکھتا ہوں. سیکنڈ یہ ہے کہ فلیٹس کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ سیکیورٹی ہے. فلیٹس جو ہے وہ آپس میں کافی سارے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر وہ جو چوریاں ڈاکے وہ کم پڑتے ہیں کمپیئر ٹو ہاؤسز جو ہوتے ہیں ہمارے. لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ وہ فلیٹس میں رہیں. اکثر لوگ ہمارے گاؤں سے آتے ہیں, گاؤں میں بڑے بڑے گھروں کے لوگ عادی ہوتے ہیں, تو وہ جب آپ ان کو فلیٹ میں بند کرتے ہیں تو وہ ایسے جیسے پنجرے میں کسی برڈ کو آپ بند کر لیتے ہیں, تو وہ اچھا کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. لیکن اگر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے تو آپ کسی فلیٹ جو ہے وہ تھوڑے پیسوں سے 50 لاکھ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اسلام آباد میں رہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اسلام آباد کے کسی گھر میں 50 لاکھ کے ساتھ رہنا چاہیں تو آپ گھر نہیں خرید سکتے, چاہے پرانا ہو یا جتنا بھی چھوٹا ہو آپ نہیں خرید سکتے. تو اس کے اپنے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. آپ رینوویشن کا بھی کام کرتے ہیں اور نئے گھر بھی ڈیزائن کرتے ہیں, تو آپ کم سپیس کو کس طریقے سے بہتر رہنے کے لیے آج کل ڈیزائن کر رہے ہیں کہ وہ کم جگہ بھی جو ہے آپ کو بڑا ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ پرووائڈ کرے رہنے کے لیے؟ ماڈرن جو گھر اس وقت اسلام آباد میں بنتے ہیں اس میں فار ایگزامپل ایک پہلے ہمارے ہاں بند کچن ہوتا تھا, اب اوپن کچن لوگ رکھتے ہیں. اوپن کچن سے آپ کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ وہیں پہ ڈائننگ بھی سیٹ کر لیتے ہیں, تو ڈائننگ اور کچن آلموسٹ آپ کا ایک ہو جاتا ہے. تو ڈائننگ کو سیپریٹ اسپیس آپ نے جو ایلوکیٹ کرنا تھا وہ آپ کو ادھر ہی مل گیا. سیکنڈ جو ہم چیز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو سیڑھی ہوتی تھی کنکریٹ کی, ایک سیڑھی بنتی تھی پرانے گھروں میں, تو وہ بہت زیادہ سپیس, جو آپ کا سٹیئر کیس ہے وہ بہت زیادہ سپیس لے لیتا تھا. اب ہم لوہے کی سیڑھی جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں, وہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ووڈ کی بنی ہوئی. جب آپ اس کو پالش کرتے ہیں اس سے بھی آپ کا سپیس جو ہے وہ بہت زیادہ بچتا ہے اور نیٹنس بہت زیادہ آ جاتی ہے. کچنز جو ہے وہ ہم بالکل لیٹسٹ وہ ڈیزائن کرتے ہیں, اور اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ خاتون خانہ جو ہے جو سلیکٹ کرتی ہے کہ میں نے گھر لینا ہے یا نہیں لینا, تو اس کو وہ سب سے پہلے کچن دیکھتی ہیں. تو کچن اگر آپ کا پراپرلی ڈیزائنڈ ہے, نارملی ایل شیپ میں ہم ڈیزائن کرتے ہیں, اور اس کے ہر چیز جو ہے اس کے اندر بلٹ ان ہوتی ہے.
فار ایگزامپل لیزی سوزن ایک ایسی چیز ہے جو کہ سلائڈنگ ڈرا ہے، جو کہ جس میں آپ پلیٹیں رکھتے ہیں، کپس رکھ لیں اور آپ ڈرا بند کر لیں تو نظر نہیں آتا کہ یہاں کچھ پڑا ہوا ہے. اسی طرح سے ایون جو ڈسٹ بن ہے، ڈسٹ بن جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، جو اس کا پلہ ہوتا ہے اس کا الماری کا، اور وہ جب آپ بند کرتے ہیں تو لگتا نہیں کہ یہاں کوئی ڈسٹ بن بھی پڑا ہوا ہے. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. لابی کو آپ بہتر ڈیزائن کر سکتے ہیں. آپ لابی کے اندر جو فرسٹ فلور ہے، فار ایگزامپل کبھی کبھی لوگ جو ہے وہ آدھا گھر کرائے پہ دے دیتے ہیں، تو اگر فرسٹ فلور میں آپ منی کچن بنا لیتے ہیں تو اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. وہ آپ کو پورے کچن کا جتنا فائدہ دیتا ہے اور سپیس جو ہے وہ بہت کم گھیرتا ہے. اسی طرح سے ہر چیز کی جو ڈیزائننگ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو سپیس آپ کے پاس اویلیبل ہے. فار ایگزامپل 25-40 4 مرلے کا جو گھر ہے، اس کے اندر آپ کو بہت ہی کم سپیس ملتا ہے، کیونکہ آپ نے آگے بھی چھوڑنا ہے جگہ، پیچھے بھی چھوڑنی ہے سی ڈی اے کے بائی لاز کے مطابق. تو جو آپ کو اویلیبل ایریا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. اب اگر آپ کا اچھا نقشہ ہو، اچھا آپ اس کو ڈیزائن کر لیں، اچھی ڈیزائننگ کر لیں، انٹیریئر ڈیزائننگ اور فرنٹ ایلیویشن اگر آپ کی اچھی ہو، تو چھوٹا گھر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ 10 مرلے کے گھر میں رہ رہے ہو. اسی طرح سے ہم گیٹ جو ہے، گیٹ میں ہم اسپیسیفک وہ ڈبل گیٹ ہم بناتے ہیں جو فولڈ ہو جاتا ہے، اور رات کو جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو بک کی فارم میں ہو جاتا ہے. تو ادروائز جس گھر میں کہ مہران گاڑی نہیں آ سکتی تو آپ اس کے اندر لینڈ کروزر اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح اسپیس ایلوکیشن جو ہے وہ ہم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ہمارے نارملی جو گھر بکتے ہیں وہ اسپیس ایلوکیشن اور ڈیزائننگ کی وجہ سے بکتے ہیں. اچھا، یہ تو بہت زبردست آپ نے بات بتائی ہے کہ یہ آپشنز اب موجود ہیں کہ جس میں چھوٹی سی اسپیس میں بھی آپ بڑی گاڑی بھی پارک کر سکتے ہیں، اور کچن بہت اچھا آپ بتا رہے ہیں کہ ڈیزائن کیا جا سکتا ہے، مینج کیا جا سکتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ سارے آئیڈیاز ڈیزائن کے اور یہ سب چیزیں یہ آپ کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں؟ میرے خیال میں کہ وہ جو پرانی بات ہوتی تھی نا کہ یا آپ کہیں جا کے وزٹ کرتے ہیں، یا کہیں آپ کو پکچر مل گئی، یا کہیں آپ نے کسی کتاب سے دیکھ لیا، میرے خیال میں وہ باتیں جو ہیں اگر آپ اس کے مطابق کام کریں گے تو آپ ایک اچھے بلڈر، ایک اچھے ڈیزائنر اس وقت نہیں بن سکتے. آپ مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. میں جتنے بھی آئیڈیاز لیتا ہوں وہ انٹرنیٹ سے لیتا ہوں. انٹرنیٹ کے اندر ایک ایپ ہے، سائٹ ہے پنٹریسٹ. پنٹریسٹ کے اوپر جو ہے وہ میں اگر آپ ریلیونٹ کوئی چیز، فار ایگزامپل ماڈرن باتھ رومز اگر آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کو مور دین 1000 چوائسیز مل جائیں گے. اب آپ کو اپنے اسپیس کے مطابق اس میں سے مختلف حصے لے کے آپ نے اپنا ڈیزائن بنانا ہے، لیکن آئیڈیاز آپ کو وہاں سے مل جائیں گے. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے ہاؤسنگ کے سائٹس ہیں جس میں آپ کو ایسٹرن، ویسٹرن، ہر طرح کے گھر ملتے ہیں. آپ کو آپ کی مرضی، یہاں پہ جو چیز چلتی ہے اس کے مطابق آپ اس کا ایک پارٹ لے کے دوسرے پارٹ کے ساتھ کمبائن کر کے آپ اپنے اسپیس کے مطابق اس کو ڈیزائن کر لیں، وہ بیسٹ ڈیزائن ہے. تو میں یہ کرتا ہوں، میں انٹرنیٹ ہی میرا استاد ہے، انٹرنیٹ سے ہی میں سارے آئیڈیاز لیتا ہوں. لیکن آبویسلی دماغ بھی اپلائی کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر اسپیس جو اویلیبل ہے، ڈیزائن تو وہاں پہ 2 کنال پہ بنا ہوا ہے، اگر آپ نے 4 مرلے میں وہ اکاموڈیٹ کرنا ہے تو وہ آپ کو ٹیلر میڈ بنا کے ہی تو آپ بنا سکتے ہیں. یہ آخر میں ایک سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ٹریول کرتے رہے ہیں مختلف ان کنٹری اور ابراڈ بھی، بہت ساری جگہیں آپ نے دیکھی ہوں گی، تو سب سے خوبصورت جگہ آپ کو کون سی لگی جہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ جا کر وہاں پھر بس جائیں یا بار بار ٹریول کریں؟ وہ تو میں آلریڈی وہاں پہ ہوں. وہ جگہ ہے اسلام آباد. اور اچھا، واہ. اور دو کہ میں فار ایگزامپل اگر آپ ویسٹ میں دیکھ لیں، یو ایس میں آلموسٹ ہر اس میں گیا ہوں اسٹیٹ میں. اسی طرح سے یو کے، یورپ، اسی طرح ایسٹ میں آپ دیکھ لیں سنگاپور، ہانگ کانگ وغیرہ، تھائی لینڈ، یہ ساری جگہ میں نے دیکھی ہیں. لیکن اسلام آباد کی جو بیوٹی ہے وہ کہیں پہ ہی نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ سیدھے راستے پہ ہو اور ہم ترقی کریں. تو اسلام آباد کو اگر آپ پراپرلی ڈیولپ کر لیں گے تو اس کی لوکیشن اللہ نے اتنی زبردست دی ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور جگہ ہو ہی نہیں سکتی میرے پوائنٹ آف ویو سے. آج کی نشست میں ہمارے ناظرین کو یقیناً آپ سے بہت مفید انفارمیشن ملی ہیں. میں ان کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں.
بہت شکریہ بلال کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور یہ موقع دیا. تھینک یو. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے ہفتے نئے موضوع نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.